آپ نا مسجد سے چلے جائیں. مسجد والوں نے کہا آپ چلے جائیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں. بلکہ اکا دکا جو نمازی حضرات تھے انہوں نے تو بڑا برا بلا بھی کہا. آپ یقین کریں مجھے اس وقت بہت رونا آیا. میں نے کہا یا اللہ یہ تو تیرا گھر ہے, یہ تیرا گھر ہے. تیرے گھر میں اگر میں تو سب کو پتا ہے, میرے علاقے والوں کو پتا ہے اور پورے ماحول والوں کو پتا ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے, زنانہ خسرا سے لوگ کہتے ہیں. لیکن یا اللہ میں تیرے گھر بھی آتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے تمہیں تو نماز نہ پڑھا کرو کسی دوسری مسجد میں سے, کچھ بھی تو تکلیف ہوتی تھی. حاجہ سروں کی نا مائیں ہوتی ہیں, بس انہیں کا سہارا ہوتی ہیں. تو میری والدہ میرے ہاتھوں میں میری دنیا سے چلی گئی. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ماں مجھے اچھی حالت میں دیکھ کے گئی. میرا بیٹا خواجہ سا نہیں ہے, میرا بیٹا کوئی ایسی زندگی بری زندگی میں نہیں ہے. میرے ماں باپ نے میرے پیچھے بڑی باتیں سنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر تمام چیزوں کو پیدا کیا, لیکن ان چیزوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی یا افضل چیز بنایا تو وہ انسانوں کو بنایا. لیکن افسوس انسان اس دنیا کی چکا چوند میں اور رنگینیوں میں ایسا کھویا کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی کہ اسے تمام مخلوقات سے افضل کیوں بنایا گیا اور اسے ہی کیوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملی. دوستو جب بھی کوئی شخص اس پر غور و فکر کر لیتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اسے اس دنیا میں بے وجہ نہیں بھیجا گیا ہے, بلکہ ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے, اور وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, اپنے خالق کو راضی کرنا. اور جو بھی شخص اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا میں تو کامیاب کرتے ہی ہیں, بلکہ مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب کر دیتے ہیں. دوستو آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسے ہی شخص کی سٹوری لائے ہیں جو پیدائشی کنر تھے اور ان کا پیشہ ہی تھا ناچنا گانا اور مجرا کرنا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں اور اس طرح سے داخل ہوئے کہ اب ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں. دوستو یہ بہت ہی ایمان افروز ویڈیو ہے, آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو سے متعلق ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. زندگی میں کیا کیا کرتے تھے اور آپ کی زندگی میں کیا چینج پایا؟ مجھے ڈانسنگ کا بڑا شوق تھا, ڈانس, اور میں کلاسیکل کتھک. میرے جو استاد جی تھے وہ میڈم بہار کے بھانجے تھے, کراچی کے نعیم استاد جی نعیم صاحب, اور لاہور کی بازار حسن میں بھی ہیرا منڈی میں ادھر رہے ہم لوگ. ہیرا منڈی میں بھی ہیرا منڈی میں جی ہمارے جو ہے نا وہ آشی جی ہیں بڑے ہیں, اور حاجی میں بھی جی میرے گرو جی سے استاد جی جنہوں مجھے پیار سے بلی کہا کرتے تھے. دن میں کتنا کما لیتے تھے تب آپ؟ بہت کماتے تھے تب تو, کمانا بڑا اچھا ہوتا تھا ہمارا. 15 دن کا اگر کوئی پلے ہوتا تھا تو بھی چلتا تھا, اور ویسے فنکشن کرتے تھے تو یہ ادھر ڈیفینس میں کدھر فنکشن کیے اور بھی بہت جگہوں پہ کیے. تو گھنگرو اور یہ سب میک اپ وغیرہ ساری چیزیں. اب جب وہ میرے استاد مجھے گانا سکھاتے, وہ مجھے کلاسیکل کرتے سکھاتے تھے, وہ 1 2 3 1 2 3 ایسے مجھے ریدم ہوتا 1 ریدم 2 کے ساتھ 3 4, تو وہ سارا سیکھا میں نے. لیکن میں اللہ نے پتہ نہیں میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا اللہ پاک نے کہ مجھے اس میں زیادہ جانے نہیں دیا. لیکن وہاں سے یہ ابھی جو مجھے آپ دیکھ رہے ہو, یہ چینج کیسے آیا؟ چینج آیا نا, کبھی اللہ پاک دنیا سے بندے کو ٹھوکر لگواتے ہیں تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ پیچھے, اور دیکھیں میں مسلمان ہوں اور وہاں حاجہ صاحب کے اندر بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے, اللہ کے نبی کی محبت ہے تو انسان ہے, انسان ہے, اور اپنے گناہوں کی اتنا زیادہ ہم اس میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں مسجد یاد آتی ہے, نماز یاد آتی ہے. لیکن جو پیچھے معاشرے میں جب میرا اس ماحول میں میرا آنا جانا تھا, شوبز میں تھا, سارا کچھ تھا, تو اس میں مسجد میں آنا جانا تو لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے تھے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو جب وہ سحری میں وہ اناؤنس نہیں کرتے تھے روزے دارو اللہ نبی کے پیاروں, تو میں صبح 1 گھنٹہ پہلے سب سے پہلے چلا جاتا تھا مسجد میں جا کے تہجد پڑھتا تھا. میں 1 مہینہ کوئی کام نہیں کرتا تھا بالکل. میں نے 11 مہینے بہت کمایا ہوا ہے, تو پورے رمضان میں ایک قرآن پاک پورا پڑھ لیتے تھے نا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مسجد میں یہ آپ نا مسجد سے چلے جائیں. مسجد والوں نے کہا آپ چلے جائیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں. بلکہ اکا دکا جو نمازی حضرات تھے انہوں نے تو بڑا برا بلا بھی کہا. آپ یقین کریں مجھے اس وقت بہت رونا آیا. میں نے کہا یا اللہ یہ تو تیرا گھر ہے, یہ تیرا گھر ہے. تیرے گھر میں اگر میں تو سب کو پتا ہے, میرے علاقے والوں کو پتا ہے اور پورے ماحول والوں کو پتا ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے, زنانہ خسرا سے لوگ کہتے ہیں. لیکن یا اللہ میں تیرے گھر بھی آتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے تمہیں تو نماز نہ پڑھا کرو کسی دوسری مسجد میں سے, کچھ بھی تو تکلیف ہوتی تھی.
وہاں اس وقت یہ دو بہت بڑی پرابلم تھی. دل کرتا تھا بالکل ہی یہ ساری دنیا چھوڑ کے نا ایک ہی ماحول کو پکا کر لوں. ناچ گانا شوبز کا ماحول جس میں ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں وہی صحیح ہے. یہ لوگ ہمیں رسپیکٹ تو کرتے ہیں, دل کے اندر وہی محبت تھی, محبت وہی تھی اللہ کی. تو وہاں جہاں میرے گرو جی کا گھر تھا, جہاں ہمارا ہیرا منڈی میں بھی, وہاں مسجد میں پھر میں نے نماز پڑھتے اپنے گھر کے قریب ایک اور مسجد تھی, میں کہ یہاں پڑھ لوں, یہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی میں کون. تو وہاں میں نے جا کے نماز پڑھنی اور چپکے سے نماز پڑھ کے آ جانا نماز پڑھ کے آ جانا. اب وہاں کے جو لوگ تھے نا وہ مجھے دیکھتے تھے یہ نماز پڑھتے لیکن ہے خواجہ سرا. اچھا. اور وہ مجھے بٹھاتے تھے پاس, وہ ایک حدیث پاک پڑھتے تھے, تو وہ پڑھتے تھے مجھے بٹھا کے, بھائی آپ سن لیں, بیان سن لیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ان کو, اور میں سوچتا تھا وہاں پہ کہ اگر ان کو پتا چلا کہ میں اس شعبے سے ہوں تو کہیں یہ بھی نہ مجھے رخصت کر دیں پچھلی مسجد والوں کی طرح. ہاں بس دل میں ڈر آ گیا نا, بات آگے دل میں آ گئی. 14 سال بڑا عرصہ ہوتے ہیں یاسر جی کہ آپ نے ایک مسجد کی خدمت کی ہو وہاں پہ, تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ نے اسپیکر پہ آگے نہیں آنا, آپ پیچھے صاحب میں نماز پڑھے جا کے. ان کو نہیں پتا تھا بیچاروں کو میرا کی قصور. تو ان لوگوں نے اچھا ویلکم کیا. پھر دوسری مسجد میں بڑا اچھا کرتے رہے. وہاں جو میں سنتا تھا نا وہ میرے دل میں اور امنگ پیدا ہوتی تھی. کرتے کرتے آپ یقین کریں کیا کیا سنا, کیا کیا ریاستیں کی, کیا کیا عبادات حدیث پاک سنتے تھے. وہ مجھے غسل کے وسائل اور دین کا کام کی بات بتاتے تھے. خیر ان لوگوں نے مجھے بڑا ہی رسپیکٹ دی. اچھا میں نے ان سے سوچا وہاں کرتے کرتے میرے دل میں آیا کہ میں یہ ساری لائف چھوڑنا تو کب تک کمانا ہے, روز لاکھ 50,000 10,000 20,000 50 کماتے ہیں. لیکن پھر خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب جو دوسری مسجد میں میرا جانا نا وہاں دین کی بات سنتے نا تو وہ لوگ بڑے اچھے تھے, وہ مجھے رسپیکٹ کرتے. میں نے بتایا کچھ نہیں. خیر ان کو یہ عرصے کے بعد بہت خود ہی پتہ چل گیا. مجھے نہیں پتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے کوئی اتنا بڑا مدرسہ بنوانا چاہتے ہیں. تو شروع میں مجھے اس کی بھی بڑی تکلیفیں آئی ہیں. اس میں کیا پرابلمز آئیں جب آپ نے پرابلم یہ آئی, کوئی چاہتا ہی نہیں تھا مدرسہ بنے خواجہ سراؤں کا. جس کے بعد جاتے میں نے کہا ہم نے مدرسہ بنانا ہے خواجہ سراؤں کا, ہم نے دین سیکھنے سکھانے کا. تو کہتے تھے نا بابا نا ہم نے یہ چیز گھر میں چلے جائے بھائی نکلتے ہی نہیں دوبارہ, آپ کو نہیں رکھنا. پھر میں ایک بھائی تھے تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ آ جائیں, سارا پوشن انہوں نے ہمیں دیا. 5 سال پہلے کی بات ہے. مدرسے کا افتتاح ہوا. افتتاح کے 1 مہینے بعد 2-3 میرے ساتھ جو جوائنٹ تھے جنہوں نے میرے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم مدرسہ چلائیں گے, وہ تینوں ہی چلے گئے. آپ اکیلی رہ گئی. میں وہاں پہ اکیلی رہ گئی. آپ کتنے خواجہ سرا ہیں آپ کے مدرسے؟ اب تو ماشاءاللہ 100 سے زیادہ خواجہ صاحب کو میں نے دین سکھایا. بڑے بزرگ خواجہ سرا ہیں. ان کی آپ پرانی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, کس طرح کی ہے, جس میں وہ ناچ گانے کرتے تھے. اور اب انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, سنت رسول رکھی ہے, اور وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر پڑھاتے ہیں. انہوں نے آنا تھا, ان کو بخار تھا, اللہ ان کو صحت دے. وہ میرے ہمارے پہلے طالب علم ہے جو لیڈیز بعد میں میرے پاس آئے تھے. تقریباً کچھ 70 سال ان کی ایج ہے. 70 سال کے خواجہ سرا عبدالرزاق کاشی ان کا نام ہے. تو دیکھیں ان کی زندگی اللہ نے مجھے بدلا, میرے پیچھے کتنے لوگوں کو چینج کیا. لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے جب آپ سے تبلیغ سن رہے ہوتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. کئی مسجدوں والے مجھے بلاتے ہیں تو جی آپ بات کر لیں, چلو لوگوں کو فائدہ ہو جائے دین کی بات. تم لوگ مجھے بعد میں کہہ دیتے ہیں آپ اس طبقے سے تو نہیں, مجھے سٹائل سے, بولنے سے, ٹیمپو سے, لہجے سے لوگ جج کر لیتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ خواجہ سرا ہے. کیونکہ میری وہ طبیعت سے نکلی نہیں کبھی بات. مجھے میں کتنا بھی وہ بزرگ بن کے بیٹھوں بیان کرنے کے لیے تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کی پہلے 24 وقت گزرا ہے, کہاں آپ نے کب توبہ کی, آپ نے لوگ ایسے پوچھتے سوال کرتے ہیں. لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں. لوگوں کے نورانی چہرے تو دیکھتے ہیں. ان نورانی چہروں نے انہوں نے پیچھے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں, یاسر یہ کوئی نہیں چاہتا. بہت میرا آپ دیکھو نا مدرسہ بنا ہے مجھے تو مدرسے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. نہ میں حافظ عالم قاری مفتی اور میرے استاد جی جواد وسیم صاحب بابا جان وہ مجھے کہتے تم نہ قاری ہو حافظ عالم ہو, تم نے خواجہ سرا تم نے مدرسہ بنا لیا کیوں؟ تو میں نے کہا امی مجھے پتہ نہیں, لیکن مجھے بس 3-4 نے کہا تو ہم نے مدرسہ کریٹ کر لیا, اس کا افتتاح کر دیا. جواد وسیم صاحب خفا رہے ہیں مجھ سے سال پورا 2-1.5 سال خفا رہے ہیں. جب نیا مدرسہ اللہ نے ہمیں دیا اسی جگہ پہ تو اس کا افتتاح ہوا تو استاد جی نے اس کو بولا کہ ہائے اللہ نے تجھے اتنا بڑا کام لیا, مجھے نہیں پتا تھا. اب اتنے خواجہ سرا آ کے تمہارے پاس یہ جن کا نام لے رہی ہیں وہ جواد وسیم صاحب ہمارے بھی استاد ہیں اور تھیٹر میں وہ کام کرتے ہیں, وہ داڑھی والے. ان کی آپ نے بڑی جگتیں بھی سنی ہوں گی. انہوں نے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور وہ بہت سے فلاحی کام کرتے ہیں جن میں سے ان کی ایک سپورٹ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو خواجہ سرا ہے اس کا آج تک جنازہ نہیں دیکھا, اس کے آج تک جنازے کا اعلان نہیں سنا, یا آج تک آپ لوگوں کا کوئی قبرستان یا قبر نہیں دیکھی گئی. تو سب سے پہلے بتائیں کہ خواجہ سراؤں کا جنازہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے؟ اعلان نہیں ہوتے, بتاتے نہیں ہیں لوگ بھی خواجہ سرا فوت ہوا ہے. اب چونکہ میں جب سے میں 10 سال سے میں نے دینی زندگی گزاری ہے, میں نے اپنے خواجہ سرا کو لاہور کے اندر میں نے خود غسل دیا,
میں نے خود ان کو کفن پہنایا, میں نے خود ان کے جنازے پڑھے, ان کی تدفینیں کی. اب کتنے خواجہ سرا کی, اور الحمدللہ میں نے اپنے پاس کفن بنا کے رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی خواجہ سرا جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, میں اس کو غسل بھی دوں سنت کے مطابق, اس کو جنازہ بھی کو پڑھوں, اس کا پڑھوں. تو یہ الحمدللہ یہ دین کی برکتوں سے ہم خود ہی کرتے ہیں, تو یہ نارمل ہے. جیسے عام تو اب آپ خواجہ سرا کو غسل بھی دیتی ہیں اور جنازے بھی پڑھاتی ہیں, تو اب ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ایک عورت اور مرد کی دعا ڈیفرنٹ ہے, تو وہ یہ ان کی دعا بھی مردوں والی دعا ہی ہوتی ہے, عورتوں والی دعا ہی ہوتی ہے جو جنازے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوگا کہ خواجہ سرا اپنے ساتھ جاؤں گی, لگاؤں گی, کروں گی, پیوں گی, کھاؤں گی, ایک جو فیمیل کی صفات ہے وہ اپنے ساتھ جوڑتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ان کے اندر, میرے اندر بھی ہے, میں یہ نہیں ہے شوق ہوتا ہے اندر سے, طبیعت اتنی گہری ہے کہ مرد بننے کو دل ہی نہیں کرتا. اب میرے پاس درسگاہ میں جو لوگ آتے ہیں, میرے پاس جو آتے ہیں خواجہ سرا آتے ہیں, تو وہ شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہاں اچھا میں آ رہی ہوں, میں جا رہی ہوں, میں کر رہی ہوں. تو اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ پہلے والی زندگی میں سکون تھا جب آپ بلی تھیں, یا اب والی زندگی میں سکون ہے جب ابو ہریرہ ہے؟ دیکھیں مولانا تاجوی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, جنہوں نے بلی سے ابو ہریرہ میرا نام رکھا. ان کا یہ میرے لیے پر بہت بڑی ایک انعام ہے کہ میرا نام بلی کیا, تو اب ابو ہریرہ رکھ دیا, تو یہ بڑے لوگ بڑی باتیں. تو اب جب یہ زندگی ہے تو یار صرف میرا بڑا سکون ہے. معاشی معاملات تو کم ہوئے ہوں گے کیونکہ اللہ کی راہ میں چلنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اہل غریب ہی ہوتے ہیں. نہیں, میں ایسے کہوں گا میں بہت امیر ہوں, میرے پاس اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, قرآن پاک ہے, سورہ یاسین ہے, سورۃ اخلاص ہے, آیت الکرسی ہے, انا تینا کوثر ہے میرے پاس. میں غریب نہیں ہوں, میں غریب نہیں ہوں یاسر. مجھے لوگ, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں, شروع میں مجھے بڑے حالات آئے ہیں, معاملات آئے ہیں, تنگ دستیاں آئی ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن مسجد ہوتی تھی میرے پاس. ہم رائل کنگ لوگ ہیں, ہم تو حضور کے ہیں, حضور ہمارے ہیں, تو ہم کیسے غریب ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو سگنلز پر, اشاروں پر خواجہ سرا مانگتے ہیں, فنکشنز پر جاتے ہیں, اوبویسلی کیونکہ حکومتوں نے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کیا, تو کبھی ان کو بھی تبلیغ کی ہے, ان کے پاس بھی آپ گئی ہیں؟ یاسر جو مدرسہ بنا ہے 5 سال ہو گئے, اس میں سارے آتے ہیں, سب آتے ہیں آ کے, اور تھک چکے ہیں وہ بھی بیچارے, سر کو مانگ مانگ کے اور جوڑ جوڑ کے تھک گئے ہیں. کس کے لیے کرنا, ان کے آگے پیچھے کسی کا ہے, کسی کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو والدین نے آپ کو رکھا تھا, یا خواجہ سراؤں کو جس طریقے سے نکال دیتے ہیں, خواجہ سرا خود نکل جاتے ہیں اپنے گھروں سے, آپ اپنے گھر سے دور ہو گئی تھی؟ یاسر میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑا تھا. ہاں کبھی باہر رہنا آنا جانا, تو والد صاحب کو فوت ہوئے ہو گئے 18-20 سال ہو گئے. والدہ میری بھی 4 ماہ پہلے فوت ہوئی, تو وہ ان کو بھی ماشاءاللہ نے بہت دینی صفات سے, یعنی آپ والدہ کے ساتھ ہی رہتی تھی؟ والدہ میرے ساتھ, والدہ میرے پاس رہتی تھی. ابھی 4 ماہ ہو گئے. وفات آپ کے ہاتھوں میں ہوئی؟ میرے ہاتھوں میں. میں جیسے ہم روزانہ حدیث پڑھتے ہیں نا, اس دن میری باری تھی تو میں ہی حدیث پاک پڑھ رہی تھی, تو میری والدہ میرے پاس 4 پہ بھی بیٹھی تھی, میرے پاس ان کے پاس سے حدیث پاک پڑھی ہے. میری والدہ نے اونچی سے کلمہ پڑھا میرے پاس بیٹھ کے, تو میں نے کہا, میں نے دیکھا تو میں نے کہا پتہ نہیں ویسے پڑھا, دوبارہ پھر اونچی آواز سے پڑھا, تو تیسری دفعہ مجھے اشارہ کیا کہ میرا سانس نہیں آ رہا, تو میں نے قریب بھر کے ان کی کمر پہ ملنا شروع کی, شاید ان کو کوئی ایریٹیشن ہو رہی ہے, کوئی گلے میں کوئی چیز, کوئی گوتا لگ گیا. اب یقین کرے میرے ہاتھ میں میری والدہ چلی گئی. حاجہ سو کی نا مائیں ہوتی ہیں, بس انہیں کا سہارا ہوتی ہیں. تو میری والدہ میرے ہاتھوں میں میری دنیا سے چلی گئی. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ماں مجھے اچھی حالت میں دیکھ کے گئی. میرا بیٹا خواجہ سا نہیں ہے, میرا بیٹا کوئی ایسی زندگی بری زندگی میں نہیں ہے. میرے ماں باپ نے میرے پیچھے بڑی باتیں سنی, بس ان کی جو انہوں نے میری طرف سے جو لوگوں سے تانے سنے, باتیں سنی, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. تو یہ جو تانے دینے والے لوگ ہیں, کوئی آپ کی ماں کا اختیار تو نہیں تھا کہ آپ خواجہ سرا پیدا ہو, یا میرا اختیار تو نہیں تھا میں مرد پیدا ہوتا, یا کسی کا اختیار نہیں ہے وہ عورت پیدا ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے نا, تخلیق ہے. تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو یہ ٹانٹس کر دیتے ہیں؟ اولاد ماں باپ کا ایک جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, وہ کوئی بیٹا اندھا ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, چرسی ہے, بنگی, شرابی بھی ہے نا, خواجہ سرا بھی ہے نا, کسی کو کسی کی بیٹی کی طرح سے مت کہیں, ماں باپ کے کلیجے چیرے جاتے ہیں. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.